السلام علیکم، بڑی بات کے ساتھ میں ہوں عادل شاہ زیب۔ آج کی بڑی بات 14 فروری کو مقبوضہ کشمیر کے علاقے پلوامہ میں انڈین فوجیوں پر حملے کے بعد سے پاکستان اور انڈیا کے درمیان تناؤ مسلسل بڑھ رہا ہے۔ انڈیا پاکستان کے خلاف سیکیورٹی، سفارتی، سیاسی اور میڈیا کے محاذ کو مسلسل بھڑکا رہا ہے۔ تاہم اب انڈین جارحیت کے خلاف پاکستان کی جانب سے بھی بھرپور رد عمل آنا شروع ہو گیا ہے۔ گزشتہ روز قومی سلامتی کمیٹی کے اجلاس میں پرائم منسٹر عمران خان نے پاک فوج کو انڈیا کے کسی بھی ان کو مہم جوئی کا بھرپور جواب دینے کا اختیار دیا تھا، اور آج اسی تناظر میں ترجمان پاک فوج نے تفصیلی پریس کانفرنس کی۔ ڈی جی آئی ایس پی آر میجر جنرل آصف غفور نے انڈیا کو ایک بار پھر مذاکرات کی پیشکش کی، اور ساتھ ہی یہ بھی ایک بار پھر واضح کیا کہ کسی بھی جارحیت کی صورت میں پاکستان کا جواب انڈیا کے لیے حیران کن ہوگا۔ We do not wish to go into war, but please be rest assured, should you initiate any aggression, first, you shall never be able to surprise us. Pakistan Armed Forces shall never be surprised by you. But let me assure you, we shall surprise you. We shall also, because you initiate, we shall also dominate the escalation ladder. We shall have superior force ratio at decisive point. Never think that due to our commitments elsewhere, we'll have any capacity lack. And I hope you get this message and don't mess with Pakistan. ڈی جی آئی ایس پی آر نے پلوامہ واقعے کی ٹائمنگ اور اس سے متعلق انڈین پروپیگنڈے پر بھی سوال اٹھائے۔ پھر میجر جنرل آصف غفور کے بقول اس واقعے سے پاکستان کو فائدہ نہیں بلکہ الٹا نقصان ہوا ہے۔ اب فیبروری مارچ میں پاکستان میں 8 بہت ضروری ایونٹس جو ہے وہ ہو رہے تھے۔ سعودی کراؤن پرنس کا پاکستان کا دورہ تھا، یونائٹڈ نیشن سیکورٹی کونسل میں ٹیرر لسٹنگ کے اوپر بات چیت ہونی تھی، افغان پولیٹیکل ریکنسیلیشن پروسیس چل رہا تھا، عالمی عدالت انصاف میں کلبھوشن یادو کے مقدمے کی بہت ڈیسائسو ہیئرنگ ہونی تھی، ایف اے ٹی ایف کی رپورٹ کے اوپر ڈسکشن ہونی تھی، کرتارپور بارڈر کی جو ڈیولپمنٹ ہے اس کے اوپر ایک دونوں ممالک کے درمیان میٹنگ تھی، اور پاکستان سپر لیگ کے میچز جو کہ اس وقت چل رہے ہیں وہ بھی پاکستان میں آنے تھے۔ انڈیا میں آج کل ایک الیکشن کا ماحول چل رہا ہے۔ پلوامہ میں حملے کا ان 8 ایونٹ کے تناظر میں پاکستان کو کیا فائدہ ہے؟ پاکستان کو تو اس کا نقصان ہے۔ I leave it to your judgment کہ اس کا فائدہ کس کو پہنچا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ پاکستان کی طرف سے کوئی بھی شخص ایل او سی کو کراس کرے، اور ایسا علاقہ جس میں سیکیورٹی فورسز کی تعداد وہاں کی پاپولیشن سے بھی زیادہ ہے، اور وہاں سے دراندازی ہو جائے، اور جو حملہ جس کشمیری نوجوان نے کیا ہے وہ مقبوضہ کشمیری کا مقامی نوجوان لڑکا ہے۔ اس کی تاریخ بھی دیکھ لیں کہ 2017 میں کیسے وہ انڈر اریسٹ رہا، سیکیورٹی فورسز نے اس کو کیسے مال ٹریٹ کیا، اس کے پیرنٹس کا ویڈیو پیغام بھی ہے وہ بھی دیکھیے۔ جو ویڈیو ریلیز کی گئی ہے عادل کی، اگر آپ اس کا ٹیکنیکل انالیسس کریں ایکسپرٹ سے کہ کس کوالٹی کی ہے، کتنے ڈسٹنس سے لی گئی ہے، کیسے ڈبنگ کی گئی ہے، تو اس کا انالیسس بھی آپ کو بہت سارے انڈیکیٹر دے گا۔ ترجمان پاک فوج نے وزیر اعظم عمران خان کی انڈیا سے متعلق حالیہ تقریر اور پیشکش کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ پاکستان کی جانب سے انڈیا کو اس طرح کی پیشکش آج تک کبھی نہیں کی گئی، اور پاکستان ابھی بھی پلوامہ واقعے کی تحقیقات کے لیے پوری طرح تیار ہے۔ پاکستان نے اس واقعے کے بعد پہلے سوچا، تحقیق کی اور پھر جواب دیا۔ ہمارے پرائم منسٹر نے انڈیا کو وہ آفرز دی ہیں جو شاید پہلے کبھی نہیں دی گئیں۔ انہوں نے کہا کہ جس قسم کی چاہیں تحقیقات کروا لیں، لیکن ثبوت دیں۔ اگر ثبوت ملا تو آپ کے پریشر میں نہیں، ہم اپنے انٹرسٹ میں اس فرد کے خلاف ایکشن لیں گے۔ پھر جب بھی ہم ڈائیلاگ کی بات کرتے تھے تو بھارت ہمیشہ کہتا تھا کہ پہلے ٹیررزم پہ بات ہوگی، تو ہماری حکومت نے، پرائم منسٹر نے انہیں یہ بھی کہہ دیا کہ ٹھیک ہے آ جائیں، ٹیررزم پہ بھی بات کریں۔ ہم کیسے چاہیں گے کہ خطے میں ٹیررزم ہو؟ پلوامہ واقعہ کے بعد مقبوضہ کشمیر میں کیا ہوا، جو انڈیا میں مسلمان ہیں اور جو کشمیری ہیں ان کے ساتھ کیا ہوا؟ دس از ناٹ بینگ سیکولر۔ آپ امن چاہتے ہیں، کلبھوشنوں کو ہمارے ملک میں مت بھیجیں، خطے کے امن کو تباہ نہیں کریں۔ وی ایکسپیکٹ کہ آپ حکومت پاکستان کی امن کی پیشکش پر ذمہ داری سے غور کریں گے۔ ڈی جی آئی ایس پی آر نے اپنی پریس کانفرنس میں انڈیا کی جانب سے پاکستان کو عالمی دنیا میں تنہا کرنے کی کوششوں کو بھی بے سود قرار دیا، جس کی بڑی مثال ملک میں سرمایہ کاری، عالمی سربراہوں کے دورے اور پلوامہ واقعے سے متعلق اقوام متحدہ کی سیکیورٹی کونسل کے اعلامیہ میں پاکستان کا ذکر تک نہ ہونا ہے۔ You should be happy that what kind of statements from our friendly countries have come. کتنا زور لگایا یونائٹڈ نیشن سیکورٹی کونسل کی سٹیٹمنٹ میں کچھ الفاظ دلوانے کے لیے،
تو آپ نے کے ایس اے پرنس کی اسٹیٹمنٹ دیکھی, آپ نے ہمارے ٹائم ٹیسٹڈ فرینڈ چائنا کی اسٹیٹمنٹ دیکھی, ان کا رول دیکھا. دی ورلڈ ایٹ لارج ریکگنائزز دی رول آف پاکستان اینڈ دی پازیٹیو ریلیونس آف پاکستان. اگر انڈیا ایلوژن میں رہنا چاہتا ہے یا ڈفرینٹ ٹریک پہ جانا چاہتا ہے تو وہ ان کی مرضی ہے. جو بیسٹ وے ہے دیٹ از دی وے آف پیس. یہ واضح ہے کہ گزشتہ روزی 7 دن تک جاری رہنے والا اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کا اجلاس ختم ہوا اور انڈیا کی جان توڑ کوششوں کے باوجود سیکیورٹی کونسل نے پلوامہ واقعے سے متعلق اپنے اعلامیے میں پاکستان کا ذکر نہیں کیا. انڈیا نے پاکستان کو پلوامہ حملے کا ذمہ دار ٹھہرانے کے لیے مختلف ممالک کو بریفنگز بھی دی, لیکن یہ تمام کوششیں کام نہ کر سکیں. دوسری جانب پاکستان نے بھی مختلف ممالک کے سفیروں کو اپنے موقف سے آگاہ کیا اور سیکیورٹی کونسل کے اعلامیے میں پاکستان کا نہ ہونا سفارتی سطح پر پاکستان کی بڑی کامیابی سمجھا جا رہا ہے. کیا ایسے ہی ہے اور کیا پاکستان کی سیاسی اور عسکری قیادت کی جانب سے بارہا امن کی کوششوں کو انڈیا سنجیدگی سے لے گا یا انڈیا کی جانب سے معذرائی جارحیت یا مہم جوئی کی بیان بازی چلتی رہے گی؟ پلوامہ واقعے سے ہٹ کر آج ڈی جی آئی ایس پی آر نے سابق ڈی جی آئی ایس آئی میجر جنرل ریٹائرڈ اسد درانی کے خلاف انڈین را چیف کے ساتھ لکھنے والی کتاب کے حوالے سے ہونے والی تحقیقات پر بھی بات کی اور اعلان کیا کہ سابق ڈی جی آئی ایس آئی فوج کے ضابطۂ اخلاق کی خلاف ورزی کے مرتکب پائے گئے. لاسٹلی ایک انکوائری جنرل اسد درانی کے بارے میں آپ کو پتہ ہے کہ ہو رہی تھی. اسینشلی وہ انکوائری جو آرڈر ہوئی تھی وہ وائلیشن آف ملٹری کوڈ آف کنڈکٹ کے اوپر تھی. تو انکوائری نے یہ کنکلوڈ کیا کہ جنرل اسد درانی has been found guilty of violating the military code of conduct. He was a senior officer, responsible appointments پہ رہے. تو جس طریقے سے اس کتاب کو لکھا گیا, اس کے دوران انٹریکشن کیا گیا, اس کے لیے جو پروسیجر تھا وہ فالو نہیں کیا گیا. اس وائلیشن پہ کورٹ نے ان کو جو ریکمینڈ کیا تو جو اس لیول کی اور اس لیول کے وائلیشن پہ جو پنشمنٹ تھی, ہز پینشن اینڈ ریلیٹڈ بینیفٹس ہیو بین اسٹاپ. ان تمام موضوعات پہ بات کریں گے. سینئر صحافی اور تجزیہ کار سلیم صافی ہمارے ساتھ موجود ہیں. اس کے علاوہ دفاعی امور کے تجزیہ کار ماہر بریگیڈیئر ریٹائرڈ سعد محمد صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. بریگیڈیئر صاحب, آپ سے شروع کرتے ہیں. پہلے نیشنل سیکیورٹی کونسل نے بھرپور جواب دیا, ایک مضبوط موقف واضح پاکستان کی طرف سے. آج ڈی جی آئی ایس پی آر کی جانب سے بھی وہ ایکو ہوا میسج کہ جی ہم تحقیقات کے لیے تیار ہیں, آپ ثبوت دیں, ہم جنگ نہیں چاہتے لیکن ہم جنگ کے لیے بھی تیار ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ انڈیا کی طرف سے ابھی تک تو جتنا بھی پاکستان کا موقف ہے ایک نیگیٹو رسپانس ہی سامنے آ رہا ہے, لیکن انٹرنیشنل کمیونٹی نے جس طرح سے رسپونڈ کیا اس اٹیک کو, امریکنز اگر تھے وہ بھی آپ کو نیوٹرل نظر آئے, سعودیز نے بھی ان کا انڈینز کا موقف بائے کرنے سے تقریباً انکار ہی کیا ہے. کیا ڈاؤن دا لائن انڈیا کا موقف اس میں کوئی لچک آپ کو دکھتی نظر آ رہی ہے, یا اپریل تک جب تک انتخابات نہیں ہوتے لوک سبھا کے انڈین موقف یہی رہے گا اور اسی طرح جاری رہے گا؟ دیکھیں, آج جو ڈی جی آئی ایس پی آر نے جو پریس بریفنگ کی اس میں 3 جو ہے اس کے اوپر اس کے پہلو ہیں. ایک, انہوں نے کہا کہ پاکستان کا پلوامہ کے حملے سے کوئی فائدہ نہیں ہے, پاکستان کو نقصان ہے, اور یہ پاکستان کے مفاد میں نہیں تھا کہ جو اس قسم کی جو موجودہ وہ ہے ماحول ہے اس خطے میں, اس میں پاکستان اس قسم کے کاموں میں ملوث ہونا جو ہے وہ احمقانہ بات ہوگی کہ اگر پاکستان اس قسم کے کام میں ملوث ہو. دوسری بات یہ ہے کہ انہوں نے ہندوستان کو میرے خیال میں بالکل کھلی آفر دی, اور ان کی بات یہ بالکل صحیح ہے کہ پاکستان ایک قدم آگے چلا گیا ہے, اور انہوں نے کہا کہ آپ دہشت گردی پہ بات کرنا چاہتے ہیں, دہشت گردی پہ بات کرنا چاہتے ہیں. اور اس میں میرے خیال میں پاکستان بہت سنسیئر ہے, اور ہندوستان کو اس کا فائدہ اٹھانا چاہیے اور پاکستان کے ساتھ بات چیت کرنی چاہیے تاکہ اس خطے میں جو دہشت گردی ہے اس کا خاتمہ ہو سکے. اور تیسری بات, انہوں نے کہا کہ ہندوستان اگر کسی بھی مہم جوئی کا سوچ بھی رہا ہے تو وہ اس کی غلط فہمی ہوگی کہ پاکستان کو وہ اس طرح دبا سکتا ہے. پاکستان کی طرف سے ایک رسپانس جائے گا, پاکستان کی مسلح فوج ہر اس کارروائی کا جو ہندوستان سوچ رہا ہے اس کا مؤثر جواب دینے کے لیے بالکل تیار ہے, اور ان کو صحیح جواب ملے گا. اور ایسکیلیشن لیڈر کے اوپر بھی اگر جیسے انہوں نے بات کی تھی کہ ہم اگر ہندوستان چاہتا ہے کہ اس کو ایسکیلیٹ کرے تو پھر یہ ان کی مرضی ہے, اور پاکستان اس کا مؤثر
جواب دے گا. ابھی اس پورے مطلب ہے کہ اقوام عالم میں بھی یہ بات جو ہے وہ ان کی بھی سمجھ میں ہے کہ پاکستان کو اس قسم کے کاموں میں ملوث ہونا اس صورتحال میں جیسے پاکستان گزر رہا ہے، پاکستان کے اندرونی بڑے مسائل ہیں، معاشی مسائل ہیں، دہشت گردی کے خلاف پاکستان نے ایک لمبی جنگ لڑی ہے، اس کو ابھی تک کنسولیڈیٹ فلی نہیں کیا ہے، تو وہ دوسرے ملکوں میں جا کے اور اس قسم کے کاموں میں ملوث ہو تو باقی دنیا بھی یہ سمجھتی ہے. اور اگر آپ جو ہندوستان کا اسٹریٹجک الائی ہے امریکہ کی، ان کے بھی ٹرمپ صاحب کو اگر دیکھیں، انہوں نے بھی کہا کہ افہام و تفہیم سے معاملات جو ہیں وہ حل کریں. اس طرح جو اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل ہیں انہوں نے بھی بالکل یہی بات کی ہے کہ وہ ثالث کا کردار ادا کرنے کے لیے تیار ہیں کہ جو اس وقت ہندوستان جو ملبہ پاکستان پہ ڈالنے کی کوشش کر رہا ہے تو اس کو کم کیا جائے اور یہ بات چیت سے معاملات جو ہے حل کیا جائے. مجھے نہیں لگتا ہے کہ جب تک اگر جائیں مئی میں انتخابات ہیں ہندوستان کے، تب تک تو یہ بہت اس سے سیاسی فائدہ اٹھانے کی کوشش کریں گے. جو گرتی ہوئی ساکھ تھی مودی صاحب کی، جو انہوں نے بات کی تھی کہ ہندوستان کو پتہ نہیں کدھر سے کدھر لے جائیں گے، اور بی جے پی کا ان کا بھی وہ جو الیکشن میں جو ان کے ابھی تک وہ اسیسمنٹس ہیں اس میں یہ ہے کہ ان کے لیے کوئی خاص وہ نہیں، خوش خبری نہیں ہے، تو اس سے وہ بھرپور فائدہ اٹھائیں گے. اچھا، اس کے فائدہ اٹھانے کے بعد بھی مجھے نہیں لگتا کہ ہندوستان کوئی اس کے اوپر مؤثر کام کرے گا، کیونکہ کشمیر کے اوپر جب تک وہ بات نہیں کرے گا یہ معاملات جو ہے نا وہ صحیح سمت میں نہیں جائیں گے. ٹھیک ہے. اچھا بریگیڈیئر صاحب دیکھیں، اگر ہم انٹروسپیکشن کی بات کریں، ایک الزام ہم پر انٹرنیشنل کمیونٹی تواتر سے جو لگاتی رہتی تھی کہ جی سیف ہیونز ہے، سیف ہیونز ہے، اب تو دیکھیں دنیا کو بھی نظر آ رہا ہے، اسپیشلی جو پاکستان نے کل اور پرسوں جو اقدامات اٹھائے ہیں، 2-3 جو شدت پسند تنظیمیں ان کے خلاف آفیسز وغیرہ آج بھی کچھ پہ ریڈز بھی ہوئے ہیں، بند بھی ہوئے ہیں، اس کے باوجود جو ہے وہی جو آپ نے بات کی کہ اصل جو معاملہ ہے وہ ہے کشمیر کا، وہاں پہ ایک انڈیجنس موومنٹ ہے اور انڈیا اپنی طرف سے پوری کوشش کرے گا. جو ایون انڈین آرمی کے جو فگرز ہیں کہ جو پلوامہ ہے وہ ہاٹ بیڈ بن چکا ہے، وہاں کی جو ہوم گرون جو انڈیجنس ایک موومنٹ ہے، اور وہ نوجوان جو ہیں وہ خود وائلنس کی طرف جا رہے ہیں کیونکہ انہیں کوئی امید نہیں نظر آ رہی، وہ آزادی مانگ رہے ہیں. دیکھیں جو کشمیر کا معاملہ ہے، ہندوستان نے جو وہاں پر ظلم و ستم شروع کیا ہوا ہے پچھلے 70 سال سے، ان کے لوگوں کی جو حق خود ارادیت ہے اس کو انہوں نے بالکل سائیڈ پہ کر دیا ہے، اور ان کی جو آزادی کی جنگ ہے اس کو انہوں نے فوجی طریقے سے دبانے کی کوشش کی ہے. دنیا میں کہیں بھی پاپولر موومنٹ جو اس قسم کی ہوتی ہے اس کو فوجی طریقے سے دبایا نہیں جا سکتا ہے، یہ غلط فہمی ہے. اور جتنا وہ ظلم کریں گے اتنا کشمیر میں اس کے خلاف ری ایکشن آئے گا. آپ اس لڑکے کا جو تھا جو اس حملہ کیا، اس کو اگر آپ اس کی سٹوریاں اگر آپ سنیں کہ اس کے ساتھ کیا کیا، اس کی ناک رگڑوائی، اس کو اٹھا کے لے گئے، اس کے اوپر ظلم کیا، وہ ان کی امید ختم ہو گئی ہے. وہ ایک کریٹیکل سٹیج پہ پہنچ گئے. کشمیری نوجوان جو ہیں وہ ایک بہت کریٹیکل سٹیج میں ہے اس وقت. ان کو جو ہے ابھی جب تک مسئلہ حل نہیں ہوگا اس کے بڑے خوفناک نتائج ہوں گے، یہ پورے خطے کے لیے بڑے خوفناک نتائج ہوں گے. اور ہندوستان کو بھی چاہیے کہ وہ اس کو سمجھ لے کہ یہ جب تک اس کو یہ کسی نہ کسی طریقے سے اس مسئلے کو اگر حل نہ کیا گیا تو یہ ہمیں تباہی کی طرف لے جائے گا. آپ اندرونی کشمیر کے جو قائدین ہیں، فاروق عبداللہ صاحب ہیں، محبوبہ مفتی صاحبہ ہیں، ان کی آوازیں آپ سن لیں. خود ہندوستان کے اندر جو سین وائسز ہیں آپ ان کو سن لیں کہ وہ کہتے ہیں کہ جی یہ ابھی نہیں، کشمیر کو فوجی طریقے سے اس کا مسئلہ حل نہیں ہوتا. تو اس میں 3 فریق ہیں، کشمیر ہے، پاکستان ہے اور ہندوستان ہے. ابھی ان تینوں کو مل بیٹھ کے ایک حل نکالنا پڑے گا. ابھی وہ بات چیت سے وہ حل نکلے گا، وہ اس طریقے سے تو نہیں نکلے گا ہمارے پہ الزامات لگائیں، پاکستان کو جو ہے بدنام کرنے کی کوشش کریں. وہ ابھی ان کی جو ٹیکٹکس ہیں وہ آہستہ آہستہ وہ بھی دم توڑ رہی ہیں. ابھی صرف ہندوستان کے پاس یہ آپشن رہ گیا، جتنی جلدی کرے گا اس کے حق میں ہے. ٹھیک ہے. بریگیڈیئر صاحب آپ کے پاس واپس آتے ہیں. سلیم صافی صاحب، جب سے پلوامہ اٹیک ہوا تب سے پاکستان کو تنہا کرنے کی کوشش کی گئی، سفارتی طور پر، عالمی سطح پر بھی، سیاسی طور پر بھی، لیکن پاکستان کی سیاسی اور ملٹری قیادت نے بھرپور پیغام دیا بھارت کو کہ جی ہم جنگ نہیں چاہتے، لیکن اگر آپ چاہتے ہیں تو ہم اس کے لیے تیار ہیں. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ دونوں ممالک جو ہے وہ جنگ کی طرف بڑھنا نہیں چاہتے حقیقت میں؟ میرے خیال میں اگر مودی اور اس جیسے لوگ دنیا کو بیوقوف بنانا چاہیں بھی تو دنیا اتنی بیوقوف نہیں ہے. اس لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ پاکستان کے اندر بھی تو بالکل کوئی پینک نہیں ہے، اور انڈیا میں ٹھیک ہے
انہوں نے میڈیا پہ ایک طوفان کھڑا کر دیا ہے، لیکن دنیا بھی یہ سمجھ رہی ہے کہ ان دو ممالک کے لیے جنگ کرنا اتنا آسان نہیں ہے۔ ٹھیک۔ اور ماضی میں بھی کئی مرتبہ انڈین اسی طرح اپنے ڈومیسٹک پولیٹیکل مقاصد کے لیے یا پاکستان کو زیر دباؤ لانے کے لیے کئی مرتبہ اس طرح بلڈ اپ کر چکے ہیں، لیکن بعد میں ان کو اپنا ہی تھوکا ہوا چاٹنا پڑا ہے۔ اور پھر اس میں سب سے ایک بڑی بات میرے خیال میں وہ یہ ہے کہ جس مرحلے سے ابھی مودی صاحب اپنی قوم کو گزارنا چاہتے ہیں، یعنی ایک جنونیت پیدا کر کے، ایک وار ہسٹیریا پیدا کر کے اور عقل اور خرد کو رخصت کر کے ایک جذباتی ماحول پیدا کر کے اپنی قوم کے جذبات سے کھیلنے کا جو عمل انہوں نے شروع کیا ہے، یہ پاکستان نے ماضی میں یہ غلطی کی ہے اور اس غلطی کی سزا پاکستان بھگت چکا ہے۔ تو یہ شکر ہے کہ پاکستانی قوم اور پاکستانی قیادت اس چیز سے تائب ہو گئی ہے، اور اب مودی صاحب اپنے ملک میں اس غلطی کو ریپیٹ کرنا چاہتے ہیں، اور اس کا الٹیمیٹ نقصان ان کو ہوگا، لیکن یقیناً دونوں طرف کے جو سمجھدار لوگ ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ دو ایٹمی طاقتوں کا۔ ٹھیک۔ اچھا صاحب، خدا نہ خواستہ اگر انڈیا کی طرف سے کوئی اس طرح کا ایڈونچر ہوتا ہے، پاکستان اس کا بھرپور جواب دے گا، بار بار ہم کہہ چکے ہیں انہیں، لیکن اگر جنگ ہم پر مسلط کر دی جاتی ہے، جنگ شروع ہو جاتی ہے، تو پھر دیکھیں، ایک میرے خیال میں کچھ لوگ خصوصاً یہ جو انڈیا کے میڈیا چینلز پہ بیٹھے ہوتے ہیں وہ اس زوم میں مبتلا ہے۔ ایک تو کچھ عرصے سے میں خود بھی جب لاسٹ ٹائم انڈیا گیا ہوا تھا تو میں نے یہ محسوس کیا کہ انڈین ایک زوم میں مبتلا ہو گئے ہیں اور وہ اپنے آپ کو ایک ریجنل پاور سمجھ رہے ہیں۔ دوسرا، پھر جب وہ آبادی کے تناسب کو دیکھتے ہیں، پھر جب فوج کی تعداد کو دیکھتے ہیں، پھر جب اکانومی کی سائز کو دیکھتے ہیں، پھر جب ڈیفنس بجٹ کو دیکھتے ہیں، تو شاید پاکستان اس حوالے سے بہت چھوٹا ملک قرار پاتا ہے، اور اس لیے ان کے لہجے میں یہ ایگریسو پن ہے۔ لیکن پہلی بات تو یہ کہ ایٹمی طاقت وہ ظاہری بات ہے کہ دونوں ملکوں کی جو کچھ ہے وہ دوسرے کو تباہ کرنے کے لیے کافی ہے، بلکہ پورے ریجن کو تباہ کرنے کے لیے کافی ہے۔ لیکن ایک اور آسپیکٹ بھی ان کو ذہن میں رکھنا چاہیے کہ دیکھیں، آپ کرکٹ کی اصطلاح میں دیکھیں کہ ایک ٹیم جو 30 سال مسلسل میچز کھیل رہی ہو اور دوسری ٹیم کہ جس نے 20-30 سالوں میں کوئی میچ نہ کھیلی ہو، تو ٹھیک ہے اگر اس ٹیم کے وسائل بھی بہت زیادہ ہوں، لیکن اگر ان کا میچ ہو تو کیا ہوگا؟ تو ایک تو ان کو یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ انڈین قوم کے لیے جنگ ایک نئی آفت ہوگی، لیکن پاکستانی قوم ہم پچھلے 20-30 سال سے حالت جنگ میں یعنی میں اپنے علاقے کی ایک پختون کی حیثیت سے جب دیکھتا ہوں تو ہم نے پچھلے 30 سال مسلسل جنگ میں گزارے ہیں۔ اسی طرح پاکستانی فوج وہ پچھلے 20-30 سال سے مسلسل اور دنیا کی ایک مشکل جنگ لڑ رہی ہے۔ اپنے ملک کے اندر جنگ لڑنا دنیا کی سب سے مشکل ہے، اور اس وقت پاکستان کے سپاہی سے لے کے آرمی چیف تک یہ جتنے بھی لوگ ہیں یہ دوران جنگ یہاں تک آ گئے ہیں۔ تو انڈین کو یہ بھی ذہن میں رکھنا چاہیے کہ وہ ایک ایسی قوم کو للکار رہے ہیں اور ایک ایسی فوج کو للکار رہے ہیں کہ جو پچھلے کئی سالوں سے حالت جنگ میں ہے اور اب بھی اس سے نکلی نہیں ہے۔ تو ہمارے لیے تو چاہے ایک نوعیت کی جنگ پاکستان پہ مسلط ہے، خدا نخواستہ جنگ ہو، لیکن ہمارے لیے صرف اس جنگ کی نوعیت بدل جائے گی۔ لیکن انڈین کو دیکھنا چاہیے کہ ان کے لیے یہ ایک نئی صورتحال ہوگی۔ نئی صورتحال ہے۔ بریگیڈیئر صاحب، اگر انٹرنیشنلی دیکھا جائے تو شاید یہ پہلی دفعہ ہے اس طرح کے ایک بڑا دہشت گردی کا واقعہ ہوا، اور پھر اس کے بعد جو ہے مطلب اچانک ہی دنیا پاکستان کو بلیم کرنا شروع کر دیتی تھی۔ جیسے ہی انڈیا نے بلیم کیا تو دنیا نے بھی بلیم کرنا شروع کر دیا، لیکن ابھی جو ہے وہ بالکل الگ سچویشن ہمیں دکھ رہی ہے۔ امریکہ سے لے کے آپ یورپ تک آ جائیں، پھر مڈ ایسٹ میں آ جائیں، سعودیز کو لے لیں، کیا یہ پاکستان کی خارجہ پالیسی کی کامیابی ہے؟ دیکھیں، میرے خیال میں پاکستان نے ماضی میں غلطیاں کی ہوں گی اور ہم نے اس سے سبق سیکھا، اور ہم نے سب سے پہلے اپنے اندرونی جو معاملات تھے اس کو ہم نے بڑی مشکل سے اس کو سیدھا کیا ہے۔ اور جو آپ اگر حالات دیکھ رہے تھے جو 2010-11 میں
پاکستان کے اندر تھے، بلکہ 13-14 تک جو حالات تھے پاکستان میں، پاکستان اس سے باہر نکل آیا ہے، اور یہ کوئی معمولی کامیابی نہیں ہے، یہ بہت بڑی کامیابی ہے جو امریکہ افغانستان میں پچھلے 17-18 سال سے کر رہا ہے، اور امریکن آرمی کے پاس جو وسائل ہیں ہم تو سوچ بھی نہیں سکتے ہیں جی۔ تو پاکستان نے بہت بڑی کامیابی حاصل کی اندرونی طور پہ۔ پھر پاکستان نے یہ جو ہے وہ اس میں یہ سوچا کہ جب تک افغانستان میں امن نہیں آتا ہے تو وہاں پر بھی امن لانا جو ہے وہ بھی لازمی ہے کہ تاکہ پاکستان اسے متاثر نہ ہو۔ تو میرے خیال میں پاکستان نے بہت سنسیئر کوشش کی ہے کہ افغانستان میں امن لانے کی کوشش کی جائے۔ ہم نے کشمیر میں بھی کوئی مداخلت نہیں کی، کوئی دہشت گردی جو ہے اس میں پاکستان ملوث نہیں ہے۔ جتنا بھی یہ اندر کشمیر میں شورش ہے وہ ڈومیسٹک ہے، وہ ان گرون ہے، وہ کوئی اس کا پاکستان میں اس میں کوئی ہاتھ نہیں ہے، انڈیجنس ہے۔ تو یہ جو ہے دنیا نے ابھی یہ دیکھ لیا ہے کہ ہم افغانستان میں بھی سنسیئر ہیں، ہم اپنے ملک کے اندر بھی سنسیئر ہیں، ہم نے جتنے بھی یہ تنظیمیں تھیں ان کے اوپر پابندی لگائی ہے، ان کے فنڈز روکنے کی کوشش کی ہے، FATF کے ساتھ ہم نے تعاون کیا ہے۔ تو یہ باقی ممالک دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان ایک بڑی سنسیئر کوشش کر رہا ہے کہ نہ کہ وہ پاکستان میں امن و امان قائم ہو، بلکہ پورے خطے میں جو ہے وہ امن کی فضا جو ہے وہ بڑھائی جائے۔ اور جو پاکستان نے ہندوستان کو جو پیشکش کی ہے، اس سے پہلے ایسی پیشکش کبھی نہیں ہوئی ہے۔ بالکل DGISPR نے صحیح بات کی ہے کہ جو وزیر اعظم صاحب نے پیشکش کی ہے، اس سے پہلے ایسی پیشکش کبھی نہیں ہوئی ہے۔ تو اور کیا چاہتا ہے ہندوستان؟ مطلب ہے کہ ہم نے کہا دہشت گردی پہ بات کریں، اس پہ بھی کر لیں، کشمیر پہ بات کریں اس پہ بھی کر لیں، اور کسی چیز پہ بات کرنا چاہتے ہیں، لیکن ادھر سے آپ دیکھیں تجارت بند کر دو، کھلاڑی کو بند کر دو، ویزے بند کر دو۔ ابھی یہ ہندوستان مطلب ہے کہ اس سے کیا حاصل کرنا چاہتا ہے؟ مطلب ہے کہ وہ خود ہی اپنی ہی ساکھ کو مجروح کر رہا ہے، اور یہ اس کو اپنا نقصان ہوگا۔ اور یہ جنگ جو ہے، اگر وہ جو اندر سے وہ جنون چل رہا ہے ان کے میڈیا میں، خاص کر جس طریقے سے وہ بات کر رہے ہیں، وہ ایسے بات کر رہے ہیں کہ جیسے پاکستان جواب دے گا ہی نہیں، اور وہ مطلب ہے کہ وہ پاکستان کے اوپر حملہ آور ہو جائے، پاکستان کے ساتھ جو مرضی کر لیں، پاکستان کی طرف سے کوئی رد عمل نہیں آئے گا۔ بڑا بھرپور رد عمل آئے گا، اور بالکل حیران کن رد عمل جو ہے نا وہ ہندوستان پاکستان کی طرف سے جائے۔ اس سے بھی میرے خیال میں اس خوش فہمی میں نہ رہے۔ ٹھیک، بریگیڈیئر ریٹائرڈ صاحب محمد صاحب، تھینک یو سو مچ۔ صافی صاحب، آخری سوال آپ سے کہ پلوامہ حملے کو لے کر ڈونلڈ ٹرمپ کی سٹیٹمنٹ آئی، وہ بڑی ان ایکسپیکٹڈ تھی۔ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ پاکستان کی طرف سے کہا گیا کہ افغان امن پروسیس متاثر بھی ہو سکتا ہے اگر انڈیا نے کسی ایڈونچر کی کوشش کی۔ یہ تو لگ رہا ہے کہ امریکہ بالکل نیوٹرل ہو کر کردار ادا کر رہا ہے، اور اس کی وجہ جو ہے وہ افغان پیس پروسیس ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ امریکہ جو خود اپنی چھیڑی ہوئی جنگوں سے ابھی نکلنا چاہتا ہے، سیریا میں بھی اور افغانستان میں بھی، تو وہ ہندوستان کی خاطر کسی اور تنازع میں کیوں الجھے گا؟ دوسرا، اس وقت فار دا ٹائم بینگ وقتی صحیح، لیکن امریکہ کو پاکستان کی بھی ضرورت ہے۔ تیسرا، ماضی میں یقیناً کہ پاکستان کی پالیسیوں میں کچھ نقائص تھے، پاکستان کے اندر ملیٹنٹ آرگنائزیشن تھی، کسی زمانے میں ان کو اسٹیٹ کی سرپرستی بھی حاصل تھی، تو اگر ہندوستان کا ورغلانہ نہ بھی ہوتا تو دنیا دیکھتی تھی کہ کچھ نہ کچھ مسئلہ یہاں پہ ہیں کہ پاکستان کی فورن پالیسی میں، اور اس وقت دنیا کے تمام ممالک، خود امریکہ کی فورن پالیسی میں بھی میلیٹنسی اور نان اسٹیٹ ایکٹرز ایک ٹول کے طور پر استعمال ہوتے تھے، اور دنیا کے دیگر ممالک بھی۔ لیکن اب امریکی بھی جانتے ہیں، باقی بھی جانتے ہیں کہ کافی عرصہ ہو گیا کہ بہرحال پاکستان کے اندر ایفس اینڈ بٹس ہو سکتے ہیں، پاکستان کی داخلی حوالے سے پالیسی میں شاید یکسوئی کا فقدان ہو، لیکن جو کچھ کشمیر میں ہو رہا ہے اس وقت، اس میں پاکستان کی کوئی مداخلت نہیں ہے، اور اس میں جو کچھ ہے وہ انڈیجنس ہے، اور وہ انڈین پالیسیوں کا اور انڈین فوجی پریزنس اور ان کی کرتوتوں کا رد عمل ہے۔ تو اس لیے میرے خیال میں امریکہ نے بھی اس کو ایک حقیقی تناظر میں دیکھا، چین نے بھی اس کو حقیقی تناظر میں دیکھا، اور سب سے بڑھ کے سعودی عرب، جو کہ ان کے ولی عہد پہلے پاکستان تھے اور وہاں پہ تھے، تو میرے خیال میں خود سعودی ولی عہد کا جو رویہ تھا یا جو مشترکہ اعلامیہ ہیں دونوں ملکوں کا، اس سے بھی انڈین قیادت کی آنکھیں کھل جانی چاہیے کہ دنیا بہرحال ان کی خاطر پاکستان کو۔ صافی صاحب مجھے چلنا ایک بریک پہ، کوئک ون پروڈیوسر صاحب جو ہیں ہی از آن مائی کیس۔ ناظرین وقت ہوا چاہتا ہے ایک بریک کا، جس کے بعد یہی گفتگو جاری رکھیں گے، ہمارے ساتھ رہیے۔
वेलकम बैक नाज़रीन। बात करेंगे FATF की फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की तरफ से बड़ी अहम इंफॉर्मेशन आज सामने आई है। पाकिस्तान जो ग्रे लिस्ट में शामिल है वो रहने दिया गया है। साबिक वज़ीर ख़जाना मिफ्ता इस्माइल साहब हमारे साथ मौजूद हैं, लेकिन पहले साफ़ी साहब से आखिरी सवाल एक करना था। साफ़ी साहब, जनरल असद दुरानी का आज जिस तरह DG ISPR ने कहा कि उन पर मिलिट्री कोड ऑफ कॉन्डक्ट की खिलाफ वर्जी साबित हो गई है, तो इसको आप कैसे देख रहे हैं? ऐसे लग रहा है कि मतलब माजी में तो उसकी मिसाल नहीं मिलती, लेकिन ये लग रहा है कि मौजूदा जो मिलिट्री लीडरशिप है उससे ये तासुर जा रहा है कि वो इंट्रोस्पेक्शन भी कर रहे हैं। नहीं, देखें, एक तो बहरहाल इस हवाले से हमारी आर्मी काबिल सताइश है कि पाकिस्तान जहाँ पे दीगर इदारों में जो सिविलियन इदारे हैं वहाँ पे मेरिट का और क़वाइद व ज़वाबित पे अमल दरामद का फुक़दान नज़र आता है जी। तो पाकिस्तान जैसे मुल्क की फ़ौज हो के भी उसके अंदर डिसिप्लिन पे कोई कंप्रोमाइज़ नहीं किया जाता, और अपना हो या पराया हो, लेकिन जो कायदा और ज़ाब्ता है उस पर सख्ती से अमल किया जाता है। और उसकी एक मिसाल ये कि एक एक्स DG ISI उनके ख़िलाफ़ भी अगर मौजूदा कायदे ज़ाब्ते की खिलाफ वर्जी की गई है तो उनके ख़िलाफ़ भी कार्रवाई की गई, या इस वक्त 2 सर्विंग ऑफिसर्स के ख़िलाफ़ भी कोर्ट मार्शल का अमल जारी है। लेकिन मैं समझता हूँ कि ख़ुद ज़ाती तौर पर मैं शायद इस कार्रवाई के हक़ में नहीं हूँ। वजह उसकी एक तो ये है कि हमें इतनी एहसास कमतरी का शिकार नहीं होना चाहिए। जिस तरह पिछले दिनों हमारे चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने एक फ़ैसले में कह दिया कि पाकिस्तान की फ़ौज एक बहुत बड़ी और मज़बूत और ताकतवर फ़ौज है, और वो किसी 1-2 बंदों की किताबों से या किसी 1-2 बंदों के किसी मेमो से अल्हम्दुलिल्लाह उस पर कोई असर नहीं पड़ सकता। तो मैं समझता हूँ कि हमें इस मामले में किसी एहसास कमतरी का शिकार नहीं होना चाहिए, और पाकिस्तान के अंदर बहुत ज़रूरत है नए हालात के तनाजुर में कि कुछ चीज़ों के बारे में मुकालमा हो, उस पर बहस व तमहीज़ हो। तो मैं ज़ाती तौर पर नहीं समझता कि उन्होंने कोई इतना बड़ा जुर्म किया है, लेकिन बहरहाल अभी तक चूँकि आर्मी का यही कायदा और ज़ाब्ता है तो उस हद ठीक है। साफ़ी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मसरूफियत में से वक्त निकाला। नाज़रीन, बात करेंगे अब फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की। FATF ने कहा है कि पाकिस्तान ने मनी लॉन्ड्रिंग और दहशतगर्दों की दहशतगर्द जो ग्रुप हैं उनकी माली मुआवजत रोकने के मामले में महदूद बेहतरी दिखाई है, जिसकी वजह से पाकिस्तान को FATF की ब्लैक लिस्ट में डालने की बजाय ग्रे लिस्ट में बरकरार रखा गया है। ताहम FATF के मुताबिक पाकिस्तान जो है वो दौलत इस्लामी और अलकायदा समेत दीगर दहशतगर्द तंजीमों से लाहक खतरात को पूरी तरह समझने के लिए जो है पाकिस्तान को मजीद वक्त अभी दरकार है। FATF की जानिब से पाकिस्तान को इस सिलसिले में फौरी इक़दाम करने के लिए कहा गया है। गुज़श्ता रोज़ी कौमी सलामती कमेटी के इजलास के बाद इंटीरियर मिनिस्ट्री ने जमातुद दावा और उसकी ज़ैली तंजीम फलाह इंसानियत फाउंडेशन को कलअदम करार देते हुए पाबंदी आयद कर दी थी, और आज ही बहावलपुर में वाक़े कलअदम तंजीम जैश मोहम्मद के मरकजी मदरसे का कंट्रोल भी संभाल लिया है। सूबाई वज़ारत दाखिला के मुताबिक पंजाब हुकूमत ने जैश मोहम्मद का हेडक्वार्टर समझे जाने वाले मदरसतुल साबिर और जामे मस्जिद सुबहान अल्लाह के मदरसे का इंतज़ाम संभाल लिया है, और इस सिलसिले में वहाँ एक हुकूमती एडमिनिस्ट्रेटर भी मुकर्रर कर दिया है। FATF की जानिब से पाकिस्तान को 10 नुकाती एक्शन प्लान जो है वो जनवरी 2019 तक अमल दरामद का पाकिस्तान को कहा गया था। ताहम पाकिस्तान की महदूद पेशरफ्त के बायस फौरी इक़दामात की अभी तलकीन की गई, और शायद इसी फौरी इक़दामात की तलकीन पर पाकिस्तान की जानिब से फौरी इक़दामात भी सामने आने लगे हैं। इसी हवाले से बात करेंगे साबिक वज़ीर ख़जाना और मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा मिफ्ता इस्माइल साहब हमारे साथ मौजूद है। मिफ्ता भाई, थैंक्स फॉर जॉइनिंग अस। FATF की मीटिंग में पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में ही रखा गया है, जबकि इंडिया की जानिब से काफ़ी लॉबिंग की गई, बल्कि FATF को पाकिस्तान के ख़िलाफ़ एक डोजियर भी दिया गया। लेकिन क्या ये समझा जाए कि पाकिस्तान के लिए ये वक्ती रिलीफ है, या आप समझते हैं कि पाकिस्तान ने FATF को मुतमईन करने के लिए मुनासिब इक़दामात ऑलरेडी कर लिए हैं? आदिल भाई, देखें, पाकिस्तान ने बहुत सारे इक़दाम किए हैं जिसके तहत मनी लॉन्ड्रिंग तो रियली पाकिस्तान में बहुत नेग्लिजिबल हो गई है, और पिछली हुकूमत में हमारे दौर में भी ये इक़दाम हुए थे और ये हुकूमत भी कर रही है। लेकिन FATF के अंदर 2 मसाइल हैं। एक तो ये कि क्योंकि यहाँ पे टेररिज्म होती है पाकिस्तान में, तो वो कहते हैं कि अगर टेररिज्म होती है तो टेरर फाइनेंसिंग भी होती होगी, तो टेरर फाइनेंसिंग की इतनी प्रोसिक्यूशंस नहीं है हमारे पास कि जो उसके मुताबिकत से हों जितनी की टेरर फाइनेंसिंग टेरर होता है यहाँ पे। और नंबर 2, कुछ इंटरनेशनली माहौल ऐसा है पाकिस्तान के खिलाफ,
اور سچی بات ہے کہ صرف یہ ہندوستان کی کوشش تو ہمیشہ سے ہوتی تھی کہ پاکستان کو آئسولیٹ کریں، ہندوستان تو ناکام ہو جاتا تھا، لیکن کچھ مغربی ممالک بھی پچھلے 2-3 سالوں میں پاکستان کے خلاف ہو گئے تھے، اور FATF میں جو فیصلے ہوتے ہیں وہ ایک سیاسی نیچر کے ہوتے ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ تھوڑی سے اب کیونکہ ماحول بہتر ہو رہا ہے افغانستان کے اندر، پاکستان کی کوششوں سے وہاں پہ طالبان اور امریکنوں کے درمیان ایک مذاکرات شروع ہو گئے ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ اس سے بھی ہمارا جو سٹانس ہے، جو ہماری پوزیشن ہے اس کو. اچھا مفتیٰ صاحب، آپ نے بطور فائنانس منسٹر اس معاملے کو کافی قریب سے ہینڈل کیا، یہ تاثر جو دیا جاتا ہے کہ انڈیا کی کافی مضبوط لابنگ ہے وہاں پر، کیا یہ ایک مت ہے یا واقعی ایسا ہے؟ خدا نخواستہ اگر پاکستان بلیک لسٹ ہو جاتا ہے تو کیا، اور دوسرا بتائیں یہ کہ کیا IMF کی شرائط پر اس کا کوئی اثر پڑ سکتا ہے یا FATF کے معاملات اس پر اثر انداز نہیں ہوں گے؟ عادل صاحب وہ عموماً بہت ہی ڈفرینٹ ہوتا ہے. IMF کی یوریلی شرائط سے FATF کا اتنا کوئی تعلق نہیں ہوتا ہے، اور وہ میکرو اکانومی کے بارے میں شرائط ہوتی ہیں. یہ جو ہے وہ منی لانڈرنگ اور ٹیرر فائنینسنگ اور اس قسم کے اسٹیٹ بینک کے پروڈینشیل ریگولیشن کے لاز کے مطابق چل رہا ہوتا ہے. ان کی کوئی آپس میں لنک نہیں ہوتی، ماں سوائے اس کے کہ ایک انٹرنیشنل پالیٹکس ہوتی ہے. IMF کے اندر بھی بہت بڑا کردار جو ہے وہ امریکہ کا ہے، امریکہ کے ڈائریکٹر کا ایک بہت اوور سائزڈ امپورٹنس ہے IMF کے اندر بھی، اور FATF میں بھی امریکہ کی بہت زیادہ امپورٹنس ہے. اور FATF کے اندر جتنی بھی ممالک ہیں آپ دیکھیں کہ اس میں ماں سوائے ٹرکی کے جو ایک مسلمان ملک ممبر ہے اور کوئی بھی نہیں، سعودی عرب بھی اس میں آبزرور ہے، اور ایک GCC کو ایک ساتھ ممبر رکھا ہے. لیکن چھوٹے چھوٹے یورپین ممالک جیسے لکسمبرگ ہوا، بیلجیم ہوا، ان کا بھی ایک ووٹ ہے اور چین کا بھی ایک ہی ووٹ ہے. تو وہاں پہ مغربی ممالکت کی بہت زیادہ لابی ہے، اور ہندوستان کا تو اتنا نہیں ہے، لیکن امریکہ کا بہت زیادہ ادھر FATF میں وزن ہوتا ہے. اور ہندوستان تو ہمیشہ سے کوشش کرتا ہے کہ پاکستان کو ایک بری لائٹ میں رکھا جائے، لیکن پچھلے 2-3 سالوں سے کیونکہ مغربی ممالک نے بھی ہمارا ساتھ چھوڑ دیا. تو اچھا مفتیٰ صاحب، جو تفصیلات سامنے آئی ہیں آج، اس میں پہلی دفعہ ہے کہ ٹیرر فائنانسنگ پر ہی فوکس رکھا گیا ہے when it comes to پاکستان. یہ کیوں ایک بہت بڑا سوال ہے؟ کیونکہ ہم اقدامات بھی کر رہے ہیں، اس میں رکاوٹیں کیا ہیں؟ کیونکہ اس پر پھر بھی ابھی بھی سوالات اٹھائے جا رہے ہیں. دیکھیں جو مین جو UN کے جو سینکشنز ہوتے ہیں، ہم UN کے سگنیٹری ہیں 1948 میں، تو UN کے جو سینکشنز ہوتے ہیں اس میں یہ ہوتا ہے کہ جو بھی پروسکرائبڈ آرگنائزیشنز ہوں ان کے جیسے JETC، تو ان کے LET معاف کیجیے گا، تو ان کے جو ہے وہ بینک اکاؤنٹ آپ فریز کر دیں، ایسٹس فریز کر دیں، ان کو آپ FLA کے لائسنس نہ دیں، ان کو ECL پہ ڈال دیں. وہ ہم نے سب کچھ کرا ہوا ہے. اور اب تو انہوں نے آج یا کل غالباً دو اور آرگنائزیشنز کو پروسکرائب کیا ہے، جن کو ہم نے UN کے تھرو تو پروسکرائب کیا ہوا تھا، لیکن کل انہوں نے ڈائریکٹلی بھی کر دیا ہے. So we really, I think, in terms of trying to meet the Western requirements, we have met Western requirements. اور یہ بات طے ہے کہ پاکستان سے زیادہ تو کسی نے ٹیررزم میں سفر نہیں کیا، اور جتنی ہم نے کامیابی بھی حاصل کری ہے ضرب حزب اور رد الفساد سے، وہ کس نے نہیں کری. بٹ میں یہ سچ مچ سمجھتا ہوں کہ اس میں تھوڑی سی سیاست ہوتی ہے انٹرنیشنل، اور جب تک کہ وہ سیاسی طور پر ہمارے امریکہ سے اور دوسرے مغربی ممالک سے راہ ہموار نہیں ہوگی تو ہم کو FATF پہ مسائل ہوں گے. ورنہ میں آپ کو یقین سے بتا رہا ہوں کہ جتنی منی لانڈرنگ انڈیا میں ہوتی ہے یا دوسرے ممالک. ٹھیک، چلیں مفتیٰ اسماعیل صاحب، تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. بیوروکریسی ناظرین تحریک انصاف سے ناراض ہے یا تحریک انصاف بیوروکریسی ناراض ہے؟ اور سول سروسز ریفارمز جس کا وعدہ تحریک انصاف نے کیا تھا وہ کہاں تک پہنچے؟ بریک کے بعد ہمیں جوائن کریں گے اسٹیبلشمنٹ ایڈوائزر ٹو دا پرائم منسٹر ارباب شہزاد صاحب. ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. حکومتی وزراء اور وزیراعظم کے قریبی بیوروکریٹس کے درمیان اختلافات بڑھ رہے ہیں. گزشتہ دنوں وفاقی وزیر اطلاعات فواد چودھری اور وزیراعظم کے مشیر نعیم الحق کے درمیان PTV کے انتظامی معاملات پر گرما گرم تنازع اٹھا، وہ بھی ٹویٹر پر پبلکلی، جس کے دوران نعیم الحق نے ٹویٹر پر بیان دیا کہ وزیراعظم کو PTV انتظامیہ پر مکمل اعتماد ہے. اس ٹویٹ سے چند دن پہلے فواد چودھری نے ایک خط کے ذریعے PTV انتظامیہ کو متنبع کیا تھا کہ وزیراعظم ان کی کارکردگی سے خوش نہیں. لیکن نعیم الحق کے بیان پر فواد چودھری کافی سیخ پا نظر آئے اور وزیراعظم کے قریبی ساتھی اور مشیر نعیم الحق کو یہ تک کہہ گئے کہ بنا ہے شاہ کا مصاحب پھر ہے اتراتا.
نعیم الحق نے اس کا جواب ایسے دیا کہ تحریک انصاف میں نئے آنے والوں کو وزیراعظم کے ویژن پر عمل کرنا ہوگا۔ سوال یہ ہے کہ نعیم الحق صاحب نے ایک وزیر کی وزارت میں مداخلت کیوں کی؟ بڑی بات کی اطلاعات کے مطابق وفاقی وزیر فواد چودھری پہلے ہی پی ٹی وی کے ایم ڈی ارشد خان کی تعیناتی سے خوش نہیں تھے، لیکن ارشد خان کو وزیراعظم کے چند قریبی رفقا اور مشیروں کی آشیرواد حاصل تھی۔ معاملہ ختم نہیں ہوا یہاں پر۔ آج وزیر اطلاعات کی جانب سے پی ٹی وی کے ایم ڈی اور چیئرمین ارشد خان کے خلاف تفتیش کے لیے پولیس کو خط لکھا گیا ہے۔ لاکھوں کا معاملہ ہے، جس کے مطابق پی ٹی وی کے اکاؤنٹ سے تقریباً 40 لاکھ روپے کی رقم کی غیر قانونی منتقلی کی چھان بین کی ہدایات جاری کی گئی ہیں۔ وزارت اطلاعات کے ذرائع کے مطابق ارشد خان نے قوانین کے خلاف خود کو پی ٹی وی کے بورڈ کے ذریعے ادارے کا چیئرمین بھی مقرر کروایا۔ وزیر اطلاعات ان کو ہٹانا چاہتے ہیں، لیکن ان کو خود وزیراعظم کی میڈیا ٹیم کی طرف سے مشکلات کا سامنا ہے۔ سوال یہ ہے کہ ایک ایسی حکومت جو میرٹ اور شفافیت کی بات کرتی ہو، سیاسی دباؤ سے آزاد بیوروکریسی کی بات کرتی ہو، اس حکومت میں ایک وزارت کے معاملات میں خود وزیراعظم ہاؤس سے مداخلت کیوں کی جا رہی ہے؟ اور ایک ایسے وزیر جو ہے ایسے میں کیسے پرفارم کر پائیں گے وزیر؟ سوال یہ بھی ہے کہ وزیراعظم کے قریبی ٹیم جس میں چند سابقہ بیوروکریٹس بھی شامل ہیں، کس حد تک حکومتی معاملات پر اثر انداز ہو رہی ہے؟ یاد رہے کہ اس سے پہلے خیبر پختونخوا میں چیف سیکرٹری اور آئی جی پولیس کو قبائلی علاقوں میں پولیس اصلاحات پر اختلافات کے باعث ہٹایا گیا تھا۔ سوال یہ ہے کہ سول سروسز ریفارمز کے لیے حکومت نے ایک باقاعدہ ٹاسک فورس بنائی ہے، لیکن بیوروکریسی میں پھیلی بددلی اور بے چینی سے کیا تحریک انصاف کے مسائل کم ہوں گے یا زیادہ؟ گزشتہ روز ہی وفاقی حکومت نے سول سروسز ریفارمز کے پہلے فیز کا اعلان کرتے ہوئے بیوروکریٹس کی مدت ملازمت جو ہے اس میں سیکیورٹی کو یقینی بنایا ہے، اور کہا یہ جاتا ہے کہ وزیراعظم کے مشیر برائے اسٹیبلشمنٹ ارباب شہزاد کافی محنت کے بعد سول سروسز ریفارمز پر مختلف پاور سرکلز کے درمیان پائے جانے والے اختلاف رائے کو دور کرنے میں پہلے فیز کی حد تک کامیاب رہے ہیں۔ لیکن سول سروسز ریفارمز میں اصل مسائل کیا ہے، اور سب سے بڑھ کر کہ حکومت کے قول و فعل میں تضاد کیوں دکھ رہا ہے؟ بات کریں گے وزیراعظم کے مشیر برائے اسٹیبلشمنٹ ارباب شہزاد صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ارباب شہزاد صاحب، حکومت کے بارے میں ایک تاثر جو ابھی تک موجود ہے کہ حکومتی دعوے کچھ اور، گراؤنڈ ریالٹیز کچھ اور، قول و فعل میں تضاد، پنجاب کے آئی جی کی تبدیلی، پھر اس کے بعد کے پی کے آئی جی اور چیف سیکرٹری کی تبدیلی، دعوے اور وعدے پولیس اور سول سروسز ریفارمز کے کہ جی کے پی کی طرح ملک بھر میں یہ کریں گے، لیکن گراؤنڈ پر یہ چیزیں نظر نہیں آ رہی۔ تھوڑے ٹیتھنگ پرابلمز تو ہوتے ہیں، وہ ہمارے ساتھ بھی تھے، لیکن اس دوران اگر آپ دیکھیں جی کہ بہت سی چیزیں تو آپ اوبیسلی دا میڈیا ڈزنٹ نو، لوگوں کو نہیں پتا کہ کتنی چیزوں پہ کام ان پیرل ہو رہا ہوتا ہے جی۔ اور فار ایگزامپل جو کل فیصلہ ہوا ہے، کیبنٹ نے جو یہ فیصلہ کیا ہے ٹینیور پروٹیکشن پہ، آئی تھنک یہ ایک مونیومنٹل فیصلہ ہے۔ ٹھیک، ہم نے الیکشن سے پہلے بھی پی ٹی آئی نے یہ کہا تھا کہ ہم گورننس پہ زیادہ توجہ دیں گے، اور وہ ہمارا میجر پلر تھا بیسیکلی۔ ٹھیک، اور گورننس میں اوبیسلی سول سرونٹس آر دا کی، جنہوں نے اس جو بھی ہمارا ٹرانسفارمیشنل ایجنڈا ہے اس کو آگے لے جانے میں ان کا میجر ہاتھ ہے، آئی مین ان کے بغیر دے میجر اسٹیک ہولڈرس۔ تو سول سروس ریفارم جو ہے وہ ہمارا ایک میجر ہمارا پلانک ہے، جو ہم نے شروع میں بھی کہا تھا اور ابھی بھی ہم کمٹ کرتے ہیں کہ یہ ہم نے کرنا ہے۔ ٹھیک، پہلے بھی میں نے آپ کو شاید یہ کہا تھا، اور بہت سی جگہوں پہ میں یہ کہہ چکا ہوں کہ سول سروس ریفارمز آپ اوور نائٹ نہیں لا سکتے۔ اگر آپ دیکھیں نا، اب تو پچھلے بہت زیادہ رپورٹس آئی ہیں سول سروس کی ان دا لاسٹ 30-40 ایئرس، لیکن آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس پہ عمل درآمد نہیں ہوا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ ایک بہت بڑی رپورٹ آ جاتی تھی اور وہ حکومت کو پیش کی جاتی تھی، اور حکومت میں نارملی ول بھی نہیں ہوتا تھا، اور پھر ایک رپورٹ آپ کے پاس رکھ کے لوگ چلے جاتے تھے۔ ٹھیک، ہمارا طریقہ کار ڈیفرنٹ ہے۔ ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ اس دفعہ جو ہم نے ریفارمز لانے وہ ہوں گے فیزز میں، اچھا، تاکہ ہم اس کو امپلیمنٹ بھی کرتے جائیں۔ صرف یہ نہیں کہ آپ ایک ساتھ پہ آ جائیں اور پھر آپ اس کو امپلیمنٹ کریں۔ اور ارباب صاحب، اس کے لیے آپ نے پہلے فیز کا اعلان بھی کر دیا، لیکن شہزاد صاحب اگر حکومت واقعی بیوروکریٹس پر اعتماد کرتی ہے اور یا تھا، تو کے پی میں اچانک ایک ہی دن میں آئی جی اور چیف سیکرٹری کو کیوں تبدیل کیا گیا؟ دیکھیں، انیتا تراب کیس موجود ہے کہ آپ نے تحریری طور پر تبادلے کی وجوہات دینا ہوں گی، آئی جی کی اپنی ٹرم ہوتی ہے، تو ایسے فیصلے اگر ہوں گے تو اس سے تو یہی ظاہر ہوگا کہ معاملات ٹھیک نہیں ہے۔ مختلف پاور ہاؤسز ہیں، وزیر اعلیٰ گورنر صاحب الگ الگ فیصلے کر رہے ہیں، اسلام آباد سے بھی معاملات چلائے جا رہے ہیں۔ دیکھیں، چیف سیکرٹری اور آئی جی جو ہے وہ ٹوٹلی
چیف ایگزیکٹو سے مراد میرا چیف منسٹر کا پریروگیٹو ہے جی. اس میں اوبیسلی فیڈرل گورنمنٹ کا اس حد تک انوالومنٹ ہے کہ جو پینل ہے وہ پینل ہم بھیجتے ہیں. ٹھیک. لیکن چونکہ ہماری گورنمنٹ وہاں پہ بھی ہماری گورنمنٹ ہے, کے پی میں بھی ہے, پنجاب میں بھی ہے, اوبیسلی ہماری کولیبوریشن زیادہ ہے بیکاز ایک ہی پارٹی کے ہیں. یہ ڈیسیجن جو ہے یہ ایبسولوٹلی چیف منسٹر کا تھا اور اس کے پاس ویلڈ ریزنز ہیں. آئی تھنک میں بالکل ان کو سپورٹ کرتا ہوں جو انہوں نے فیصلہ کیا ہے. ہم یہ نہیں کہتے کہ جو اس سے پہلے جو لوگ تھے جو چیف سیکرٹری رہے تھے وہ انہوں نے کوئی غلط کام کیا ہے, یہ نہیں ہے. ہر ایک وقت کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے. لیکن ابھی ہماری ریکوائرمنٹ کیا ہے کے پی میں, بلکہ کے پی میں اس اے نیشنل ریکوائرمنٹ. ہم نے فاٹا کو بھی مین اسٹریم کرنا ہے. فاٹا میں ایک ویکیوم پیدا ہوا اور ویکیوم ہم نے نہیں پیدا کیا. ویکیوم 25 جو امینڈمنٹ ہوئی اس کی کانسٹیٹیوشن کی, اس میں فاٹا کو مرج کر دیا گیا. سو فاٹا ڈزنٹ ایگزسٹ, ابھی نہیں ہے, اور وہ ایک ہی امینڈمنٹ سے وہ ہو گیا. نا جو ٹرانزیشن کا جو پیریڈ تھا وہ ہمارے پاس ہے نہیں, دیر از نو ٹرانزیشن. سو وہاں پہ ابھی وہ قانون بھی نہیں ہے, ایف سی آر وغیرہ ختم, اور جو دوسرا ہے وہ ہم ابھی تک لے جانے, اب اوور نائٹ اب یہ چیزیں نہیں کر سکتے. سو اس کے لیے جو ابھی چیف سیکرٹری کو ہم نے لیا, دیکھیں اس میں بہت سوچ بچار کے یہ کہ فیصلہ کیا چیف منسٹر صاحب نے. دا چیف سیکرٹری جو ابھی ہے وہ اس کا آلدو وقت بھی کم ہے, لیکن ہی ہیز سروڈ کافی جگہوں پہ انہوں نے فاٹا میں کام کیا ہے. فاٹا میں سیکریٹریٹ میں بھی کیا اور ایز پولیٹیکل ایجنٹ بھی رہا ہے. سو ہی ہیز اس کا کافی ایکسپیرینس ہے. اور ہمارا یہ خیال ہے اور ابھی ایگری کہ چیف منسٹر نے جو فیصلہ کیا ہے کہ ہم اس کے ساتھ ایگری کرتے ہیں کہ ایٹ لیسٹ وہ چیزوں کو ٹریک پہ ڈال دے گا. سب سے بڑی جو پرائرٹی ہماری ہے وہ فی الحال فاٹا ہے. میرے خیال میں یہ نیشنل پرائرٹی ہے کہ ہم نے جلد سے جلد وہاں پہ جو ویکیوم ہے اس کو فل کرنا ہے. اچھا ارباز صاحب یہ بتائیے, ہمارے بھی ٹھیک ٹھاک دوست ہیں بیوروکریسی میں, ان سے بات کرتے ہیں, آپ خود بھی سینئر بیوروکریٹ رہے ہیں, ایڈوائزر بھی ہیں اس وقت اسٹیبلشمنٹ کے, وہ بد دل ہیں. کیوں ایسا لگ رہا ہے؟ وہ سہمے ہوئے ہیں, ڈرے ہوئے ہیں, نیب الگ سے تنگ کر رہی ہے. یہ تاثر بھی جا رہا ہے کہ شاید آپ کی پہلی حکومت ہے جو بابوس کو, بیوروکریٹس کو کنٹرول کرنے کی کوشش کر رہی ہے. لیکن اگر بیوروکریسی کے بغیر تحریک انصاف جتنا بھی اچھا کام کر لے, ان کی کامیابی ممکن نہیں ہوگی. دیکھیں یہ جو تاثر ہے نا, میرے خیال میں تو یہ تاثر بالکل غلط ہے. سول سرونٹس کو آئی مین انہوں نے ایک اپنے فکس جو طریقہ ہے اس پہ کام کرنا ہوتا ہے. ٹھیک. اگر میں اسے ایکسپیکٹ کروں کہ نہیں جی آپ رولز کو فلاؤٹ کر کے ایک کام کریں تو وہ میں غلطی پہ ہوں گا. تو اگر دوسری بات یہ کہ آپ نے اوبیسلی جو رولز فالو کرنے ہیں اس پہ تھوڑا سا ٹائم لگتا ہے. ٹھیک. تو اکثر یہ ایک قسم کی فرکشن ہوتی ہے, ناٹ ان دس گورنمنٹ بٹ ان آل گورنمنٹس. پولیٹیشین وانٹس تھنگس ٹو کہ وہ جلدی ہو کام, اور بیوروکریٹ کا کام یہ ہے کہ وہ اکارڈنگ ٹو دا رولز ہو. اچھا اس پہ ابھی یہ جو دوسرا ایشو ہے نیب کا بھی ہے کہ اگر آپ رولز کو فالو نہیں کریں گے تو اس میں اوبیسلی آپ ان کے ریڈار پہ بھی آ سکتے ہیں. یہ بھی ایک ایشو ہے. دس از اے فیکٹ کہ سول سرونٹس کو یہ پرائم منسٹر اپنے پبلک اسپیچز میں بھی کہہ چکے ہیں کہ یہ ایک ایشو ہے. اور جو مجھ سے جتنے بھی سول سرونٹس ملتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ جی ہمیں یہ ڈیفینیٹلی یہ ایشو تو ہے. لیکن یہ تاثر دینا کہ جی ہم جو ہے بیوروکریسی کے ساتھ ہم یہ ہمارا گرپ نہیں ہے, یہ بالکل غلط وہ ہے. میں نے گرپ کیا ہوتا ہے, ہم نے کانسٹیٹیوشن کے اندر کام کرنا ہے اور وہ کام ہو رہا ہے. اس کو ہم نے ابھی فاسٹ ٹریک بھی کرنا ہے, اینڈ آئی ول ٹیل یو کہ ہم کیسے اس کو فاسٹ ٹریک کر رہے ہیں, اور ہم بیوروکریٹس کے ساتھ مل کے اس کو فاسٹ ٹریک کر رہے ہیں. فار ایگزامپل سمپلیفائنگ آف پروسیجر کا ایک ہم نے کیا ہے. مجھے ہی پرائم منسٹر نے کہا تھا ایک کمیٹی ہم نے بنائی, اور کمیٹی ہم نے کس کی بنائی, آل سینئر سول سرونٹس. کہ یہ جو کام ہے انٹر منسٹریل جو پروسیسز ہیں اس میں بڑا وقت لگ جاتا ہے. ایسے بھی ہوا ہے کہ کبھی کبھی ایک مہینہ ایک ڈپارٹمنٹ میں چیز پڑی رہتی ہے. اس کے لیے ہم نے ایک پروسیس ابھی بنایا جس سے انشاءاللہ ہوپفلی, اور وہ ہم نے ایسے نہیں بنایا کہ میں نے بیٹھ کے بنایا, ہم نے مل کے
इन ए कंसल्टेटिव प्रोसेस हमने कहा कि ये हमें इसको ठीक है। अच्छा अरबाज साहब, जो पुलिस इस्लाहात हैं, सिविल सर्विसेज इस्लाहात हैं, ये नेचुरल है, ब्यूरोक्रेसी भी रजिस्ट करेगी। आप खुद ब्यूरोक्रेट रहे हैं, सियासतदान भी किसी न किसी हद तक रजिस्ट करेंगे क्योंकि उनको भी थाना कचहरी की सियासत करनी होती है। तो इसमें असल चैलेंज या इस्लाहात में रुकावट कहाँ से है? क्योंकि ऐसे लोग भी हैं जो तरीके इंसाफ से हैं लेकिन वो मसले खड़े करेंगे, या आपके अपने लोग हैं असल मसला, या ब्यूरोक्रेसी है? देखें, इसमें अगर आप देखें ब्यूरोक्रेसी से तो कोई इसमें रेजिस्टेंस नहीं है, बिकॉज हम जो रिफॉर्म ला रहे हैं वो तो बेसिकली हम उनको एम्पावर कर रहे हैं, तो उनकी तरफ से तो नहीं होगा। और ये पहली दफ़ा है कि एक गवर्नमेंट जो है वो सिविल सर्विस को एम्पावर करना चाहती है। फॉर एग्जांपल अभी ये जो टेन्योर प्रोटेक्शन का हमने कल कैबिनेट से अप्रूव करा है, ये पहले कब हुआ है? ऑल्दो ये आपके जो 1973 एक्ट है उसके रूल्स में ये है, लेकिन उस पर कोई अमल दरामद नहीं करता था। सुप्रीम कोर्ट की इस पर डिसीजंस भी हैं, लेकिन हमने खुद अपने आप को बाउंड किया थ्रू अ कैबिनेट डिसीजन कि हमने टेन्योर प्रोटेक्शन देनी है सिविल सर्वेंट्स को, ताकि उनको कोई कंफर्ट हो कि मैंने इतनी देर में रहना है। सो ऑब्वियसली ब्यूरोक्रेसी की तरफ से इन चीज़ों में तो रेजिस्टेंस है, कोई नेचुरल। ठीक है, चलें अरबाब शहजाद साहब, थैंक यू सो मच। काश मेरे पास टाइम होता, लेकिन आपने वादा किया है कि नेक्स्ट वीक आएंगे और ज़्यादा टाइम आप हमें देंगे। आज के प्रोग्राम पर आपके फीडबैक के मुंतज़िर रहेंगे। हमारा ट्विटर हैंडल है @बड़ी बात। मुझे मेरी टीम समेत इजाज़त दीजिए, खुदा हाफ़िज़।